بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ٹیلنٹ ہنٹ پاکستان میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان احسن بشیر شیخ۔ ناظرین، آج میرے اسٹوڈیو میں جو میری مہمان ہیں وہ ایک بہت ہی منفرد انسان ہیں۔ ان کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ عام لوگوں سے منفرد کرتی ہیں۔ وہ ویسے تو بہت ہی باصلاحیت ہیں، اور صلاحیت میں یہ کہ وہ پینٹر ہیں۔ وہ پینٹ کرتی ہیں، وہ ہاتھ سے اور پینسل سے چیزوں کو بناتی ہیں۔ ہم دیکھیں گے اس پروگرام کے دوران کہ انہوں نے کیا کیا بنایا، اور ان سے تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اور ان کے بارے میں کچھ کلمات کہوں، پہلے میں ان کو خوش آمدید کہہ لوں اسٹوڈیو میں، تو پھر میں ان کے بارے میں کچھ اور انٹروڈکٹری الفاظ بھی کہنا چاہتا ہوں۔ لبنہ جیمز، خوش آمدید اسٹوڈیو میں آنے کا۔ تھینک یو سر۔ جی ویلکم۔ لبنہ جیمز جو ہیں وہ آج کل تو ایک تعلیمی ادارے میں پڑھاتی بھی ہیں، آرٹس کی ٹیچر ہیں، لیکن لبنہ کی جو کہانی ہے اس میں ایک بہت بڑی بات ہے۔ لبنہ کے والدین جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، انہوں نے پڑھا نہیں، وہ اسکول کالج نہیں گئے، لیکن انہوں نے لبنہ جیسی بچی کو اور اپنے لبنہ جیسے اور پیارے بچوں کو انہوں نے پڑھایا، لکھایا، اور اس دنیا کے اندر ایک مقام دلوایا۔ یہ کہانی اس طرح سے ہے کہ لبنہ کے جو والد ہیں وہ ریلوے سے ریٹائر ہوئے۔ لبنہ کی والدہ بھی کام کیا کرتی تھی۔ لبنہ کے والد جو ہیں وہ ریلوے میں خاکروب تھے، اور آج دیکھیں کہ لبنہ ایک تعلیمی ادارے میں تعلیم دیتی ہیں، بچوں کو پڑھاتی ہیں۔ یعنی کہ اس شخص کا قد دیکھیں کہ جس نے یہ سوچا کہ خاکروب ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں گے، اور انہوں نے تعلیم دلوائے۔ اسی لیے آج میں نے لبنہ جیمز کا انتخاب کیا اپنے پروگرام میں لانے کا، اور ان کو باضابطہ دعوت دی کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سے بات چیت کریں، کیونکہ یہی وہ ٹیلنٹ ہے جو ہمارے ملک کو دوسرے ممالک سے منفرد کرتا ہے۔ لبنہ، اتنے کلمات کہنے کے بعد میں تو سمجھتا ہوں کہ اب آپ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور آپ سے گفتگو کر کے آپ سے آپ کی کہانی بھی سننی چاہیے۔ یہاں تک تو مجھے آپ کی کہانی موجود تھی۔ مجھے بتائیے کہ بچپن سے آپ نے کب سے آپ کو پتہ چلا کہ آپ ایک آرٹسٹ ہیں اور آپ کو یہ شوق ہے بنانے کا؟ ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ مجھے بچپن سے ہی بہت شوق تھا آرٹ کا، کیونکہ میں جب ڈالز بناتی ہوتی تھی تو میری امی، میری گھر والے بھائی سے بھابھی دیکھ کے بہت خوش ہوتے تھے کہ لبنہ تمہیں کوئی ٹیلنٹ ہے، تم بنا سکتی ہو سب کچھ۔ تو میرے میں مزید انہوں نے مجھے انکریج کیا، بتاتے گئے کہ یہ آپ کرو کرو۔ ایون کہ جب میں نے فرسٹ، مجھے کیونکہ گرافنگ وغیرہ تو مجھے اتنا نہیں آئیڈیا تھا، تو مجھے پھر میرے بھائی نے کہا کہ لبنہ تم ایسے عجیب عجیب سی ڈالس بناتی رہتی ہو، تو کہ نا تم گراف کرو پہلے پیپر کے اوپر، اس کے بعد پھر تم اسی گراف کو دیکھ کے جو پکچر ہے وہ بناؤ۔ تو میں نے بنائی پھر پکچر، جو فرسٹ پکچر ہے میری، ابھی آپ کو وہ میں دکھاؤں گی۔ جی اچھا، پھر آپ نے پکچرز بنانی شروع کر دی، اور اس طرح آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے اندر ایک آرٹسٹ ہے، جی اور وہ بالکل۔ آرٹسٹ ہے، اسکیچنگ کا آرٹسٹ ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، پھر آپ نے اس کے بعد آپ نے کیا کیا پھر؟ اس کے بعد پھر میں اسکول وغیرہ تو جاتی تھی، لیکن میں نے اپنے آرٹ کو جو ہے وہ میں نے کنٹینیوسلی رکھا۔ آپ نے کون سے اسکول سے تعلیم حاصل کی؟ یہ میں سر سید اسکول سے۔ بہت خوب، اچھا۔ اور اس کے بعد پھر میں کالج گئی۔ کالج میں بھی یہ چیزیں میں ساتھ ساتھ لے کے چلتی رہی۔ میں نے کورس وغیرہ کہیں سے نہیں کیا، اور نہ میں نے کہیں سے تھیوری وغیرہ اتنی پڑھی ہے، بٹ میں خود سے ہی، میرا گاڈ گفٹیڈ ہے یہ، میرے اندر یہ بہت شوق تھا۔ میں جب بھی قدرت کی بنی ہوئی چیزوں کو دیکھتی تھی، خوبصورت درخت، ماؤنٹینس یہ دیکھتی تھی، میرا دل کرتا تھا کہ لبنہ کیوں نہ تم بھی اس طرح کے بناؤ۔ میں قدرت کی طرح تو نہیں بنا سکتی، بٹ میں تھوڑی سی کوشش ضرور کی ہے میں نے کہ میں اس طرح بنا سکوں، اور مجھے اپنے پہ یہ بہت خوشی ہے مجھے اپنے میں کہ میں نے اس طرح کی تھوڑی بہت بنا سکتی ہوں۔ ناظرین، یہاں پہ ایک اور بات بھی میں کہتا جاؤں، اور وہ یہ بات ہے کہ آپ دیکھیں جس طرح لبنہ نے مینشن کیا،
کہا کہ وہ سر سید اسکول سے پڑھی ہیں. سر سید اسکول جو ہے یہ ایک سرکاری اسکول تھا جس کو FGB کے کہا جاتا تھا، اور یہ پنڈی، اسلام آباد اور باقی جگہوں کے اوپر بھی موجود ہے. اسی اسکول سے فارغ التحصیل بہت بڑے بڑے نام ہیں، اور انہی ناموں میں اب آپ دیکھیں کہ آج کیا لبنہ جیسے لوگ بھی وہاں تعلیم حاصل کر سکتے تھے، اور وہاں پہ آج کے دور کے چیف جسٹس ہوں یا اور بڑے فوج کے ادارے کے بہت بڑے لوگ ہوں، وہ ہوں ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، وہ بھی وہاں سے فارغ التحصیل ہیں. یہ خوبصورتی ہے، ایک قدر ہے جو کہ ہم سب کو برابر کرتی ہے. اس چیز کو ہمیں بڑے غور سے دیکھنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا اس کے اوپر کہ کیا آج بھی یہ ممکن ہے کہ یہ، اور کیا یہ آج بھی ہو رہا ہے ایسے، اور کیا ہمیں اس کے اوپر اور کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کی اس پہ بہت ضرورت ہے. اچھا لبنہ، کمنگ بیک ٹو یو، آپ سے دوبارہ سے یہ میں پوچھتا ہوں، اسکولنگ کرنے کے بعد آپ نے جب اسکول میں پڑھ لیا تو آپ نے میٹرک تک اسکول میں پڑھا؟ جی میٹرک تک پڑھا میں نے، اس کے بعد پھر میں کالج گئی. اور میٹرک میں آپ نے کیا سبجیکٹس تھے آپ کے؟ میٹرک میں میرے سائنس سبجیکٹس تھے، اور اس کے بعد میں نے ICS کیا، اس میں کمپیوٹر. اچھا، جب آپ کالج گئیں تو پھر آپ نے ICS کیا؟ جی اس کے بعد میں نے ICS کیا. میری فیلڈ جو ہے وہ کمپیوٹر کی تھی، لیکن میرا وہی بات انٹرسٹ کی ہے، میرا اس میں انٹرسٹ نہیں تھا کمپیوٹر میں، میرا آرٹ کی طرف رجحان تھا اور میں آرٹ اپنا کرتی گئی. لیکن اسی خاندان کے اندر ناظرین ان کی بہن ہے جو کہ اب کمپیوٹر ٹیچر ہیں. ان کو کمپیوٹرز کا شوق تھا تو انہوں نے کمپیوٹرز میں کیا کیا لبنہ؟ آپ کی بہن نے کیا کمپیوٹرز کو ڈپلوما کیا، کورسز کیے، اور ان کو شوق تھا، لیکن لبنہ کو یہ شوق نہیں تھا، اور لبنہ نے پینٹنگ کو اپنایا. اس کے بعد پھر لبنہ آپ نے شاید ڈپلوما کیا کہیں سے؟ جی اس کے بعد پھر میں نے راولپنڈی آرٹ کونسل سے میں نے ڈپلوما کیا. وہاں پہ ڈفرینٹ ایگزیبیشنز بھی ہوتی تھی، کمپٹیشنز ہوتے تھے، جس میں میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے. ہم کمپٹیشنز کا اور یہ جو جن میں آپ نے ایگزیبیشنز میں حصہ لیا اس کی بھی کہانی آپ سے تفصیل سے جاننا چاہیں گے. اور مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی فیملی نے آپ کو ہمیشہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کام کے لیے بھی سپورٹ کیا؟ جی بالکل، اس میں میری فیملی کا مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے اس میں، کیونکہ میرے بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ گرافنگ وغیرہ کرو، اور میری مدر نے مجھے اسپیشلی بہت کہا کہ تمہارے اندر یہ بہت اچھا آرٹ ہے، تمہیں اس کو آگے لے کے چلو. یہ نہیں کہا کہ موسٹلی فیملیز میں ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کو آگے نہیں جانے دینا، اس کو کہیں باہر نہیں جانے دینا. ایون کہ میری فرینڈس ہیں کچھ جنہوں نے فائن آرٹ میں ماسٹر کیا، اور ان کو باہر سے آفرز آئی ہیں باہر آ جائیں باہر آ جائیں، بٹ ان کی کیا ہوا کہ فیملیز نے ان کو آگے نہیں جانے دیا. بٹ میری فیملی اس لحاظ سے بہت اچھی ہے، میں بہت کوآپریٹیو ہے. مجھے آج یہاں تک پہنچانے میں بھی فیملی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے کبھی بھی کسی چیز سے نہیں روکا. بہت خوب. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو جب آپ ڈپلوما کر رہی تھیں تو اسی کے دوران ہی آپ کے ٹیچرز جو تھے ان کا آپ کے بارے میں کیا کہنا تھا؟ میرے ٹیچر جو تھے وہ ان کا یہی خیال تھا، کیونکہ آج اگر سر دیکھ رہے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے، کیونکہ سر خرم نے مجھے کہا تھا کہ لبنہ بیٹا آپ بہت آگے جاؤ گے. میرے ساتھ اور بھی کافی لڑکیاں تھیں، اور انہوں نے کہا تھا لبنہ بیٹا آپ بہت آگے جاؤ گے. اور مجھے آج ان کی بات بہت اچھی لگ رہی ہے، مجھے یاد آ رہی ہے ان کی بات. اور ایون کہ میرے 4 میں بھی کمپٹیشن ہوا تھا جس میں مجھے ایوارڈ بھی ملا تھا. یہ 4 میں کیا کمپٹیشن تھا اور کیا چیز یہ تھی؟ ڈفرینٹ کنٹری سے پینٹنگ آئی تھی، انڈیا سے، دبئی سے، انگلینڈ سے، اور پورے پاکستان میں سے آئی تھی، جس میں مجھے ایوارڈ ملا تھا. آپ کو ایوارڈ ملا؟ جی اس میں کس کیٹیگری میں آپ کو ایوارڈ ملا تھا، کس پینٹنگ پہ؟ لینڈسکیپ پہ پینٹنگ ملا تھا. لینڈسکیپ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو لینڈسکیپ زیادہ پسند ہے بنانا؟ جی لینڈسکیپ مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ مجھے قدرت کی بنائی یہی چیز اچھی لگتی ہے بس. اچھا یہی میرا اگلا سوال ہونا تھا آپ سے کہ آپ بتائیے کہ آپ کو لینڈسکیپ آپ کے دل کے اتنا قریب کیوں ہے؟ لینڈسکیپ کیونکہ مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا تھا. جب بھی میں اسلام آباد کے ویوز دیکھتی تھی مجھے لگتا تھا یہ لینڈسکیپ بھی میں بنا لوں، نہ یہ لینڈسکیپ بھی میں بنا لوں. پر میں لگتا تھا کہ میں بنا سکتی ہوں، میرے اندر یہ کویسچن آتا تھا کہ میں بنا سکتی ہوں لبنہ. بٹ میں نے کوشش کی، میں اپنی کوشش کو جاری رکھا کہ یس میں بنا سکتی ہوں. لیکن ابھی اسی کو میں نے آگے کنٹینیو کر رکھا، اور میں نے اپنی لینڈسکیپس کمپلیٹ کی، اور مجھے ابھی آپ کے سامنے میری پینٹنگز ہیں. بہت خوب. اچھا اب ہم آتے ہیں آپ کی تھوڑا سا جو ایوارڈز اور ایگزیبیشنز ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بھی پوچھتے ہیں
کہ اور اس کے علاوہ چارسدہ کے علاوہ اور کہاں پر آپ نے اپنے ایگزیبیشنز میں کوئی حصہ لیا؟ اس کے علاوہ میں نے راولپنڈی آرٹ کونسل میں تو میں بتا چکی ہوں، اور پشاور میں بھی ہوئی ہیں میری کافی ایگزیبیشنز، کمپٹیشنز بھی ہوئے ہیں۔ اچھا لبنہ، آپ کو صرف لینڈسکیپ ہی کیوں زیادہ پسند ہے بنانے؟ سر ویسے تو قدرت کی ہر چیز بہت خوبصورت ہے، لیکن مجھے جو ہے وہ لینڈسکیپ اٹریکٹ کرتی ہے۔ ٹھیک، اچھا آئیے اب ہم لبنہ سے ان کے وہ فن پارے دیکھتے ہیں جو انہوں نے بنائے اور ابھی تک یہ بناتی آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جو انہوں نے سب سے پہلے پینسل سکیچ بنایا وہ کیا تھا، وہ ایک صورت بنائی تھی انہوں نے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھی اور وہ ہر ایک کے بارے میں تو دکھائیے لبنہ، اور بتائیے اپنے فن پاروں کے بارے میں۔ یہ میری پہلی اسکیچنگ تھی۔ لوگوں کو اور اونچا کر کے دکھائیے گا۔ یہ میری پہلی اسکیچنگ تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں نے وداؤٹ مطلب کہیں سے سیکھا نہیں تھا جب میں بنا رہی تھی۔ یہ میرے بھائی نے مجھے گائیڈ کیا تھا کہ آپ اس کے اوپر گراف کرو، پھر اسی پکچر کے اوپر جو آپ بنا رہے ہو اس کے اوپر گراف کرو، پھر میں نے یہ بنائی تھی گرافنگ کے ساتھ۔ یعنی کہ آپ کے بھائی نے بھی آپ کو بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے؟ جی بالکل، کہ انہوں نے بھی، وہ بھی آپ کے first ٹیچر کے طور پہ وہ بنے آپ کے؟ جی ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اور کیا آپ نے بنایا؟ یہ میرا ایک 3D اسکیچ تھا۔ یہ میری بھتیجی کے کلرز پڑے ہوئے تھے، تو میں نے دیکھے، مجھے بہت اچھے لگے۔ میں نے کہا کیوں نہ میں اس کو کلر پینسل کے ساتھ 3D کروں تاکہ وہ اس طرح لگے کہ وہ پیپر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک عام پینٹنگ ہوتی ہے اور ایک 3D پینٹنگ ہوتی ہے، تو یہ 3D پینٹنگ جو ہے یہ زیادہ آسان ہے بنانی یا عام اسکیچ اور پینٹنگ بنانا آسان ہے؟ سر عام پینٹنگ بنانے میں تو مطلب نارمل ہے۔ یہ جو 3D ہوتی ہے اس کو بنانے میں تھوڑے سی اس میں شیڈز وغیرہ دینے پڑتے ہیں۔ اس میں ایک شیڈ یوز نہیں ہوتا، اس میں ڈفرینٹ شیڈ یوز ہوتے ہیں تاکہ وہ آپ کی 3D لگے۔ اس میں ایون کہ جو ہم شیڈنگ کرتے ہیں اس میں بھی ڈفرینٹ پینسل یوز ہوتے ہیں، لائٹ پینسل ہوتی ہے، ڈارک پینسل ہوتی ہے۔ ذرا ناظرین کو دوبارہ دکھائیے۔ یہ کہاں پہ آپ نے لائٹ کرنا ہے، کہاں پہ آپ نے ڈارک کرنا ہے۔ ایون کہ یہ آپ کو شیڈنگ نظر آ رہی ہے، صرف یہاں پہ بالکل لائٹ ہوئی ہے یہ پینسل اور یہاں پہ صرف ڈارک، یہ اس کے شیڈز ہوتے ہیں۔ پھر آپ کے شیڈز کے تھرو آپ کا جو ہے وہ 3D لک آتی ہے۔ اچھا، مجھے سمجھنے میں اس میں وقت لگے گا، چلیں اور دکھائیے، اور کیا بنایا آپ نے؟ یہ میں نے بنایا تھا ایک ایگ، اس کی میں نے شیڈنگ کی تھی۔ اچھا، یہ بھی اس میں کلر پینسل کے ساتھ بنا تو ہوا ہے اس میں سارا۔ بتائیے آپ نے کون سا شیڈ کیسے کیا ہے ایگ کے لیے، اور کیا کیسے یہ لگتا ویسے ہے؟ تو دیکھنے میں بہت سمپل لگ رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے نارمل سے، لیکن اس میں بہت زیادہ کلر یوز ہے۔ ایون کہ یہ جو کلر ہے اس میں مجھے 3-4 کلر جو ہے وہ مکس کرنے پڑے ہیں، مکس کر کے پھر یہ بنا ہے، پھر یہ شیڈ آیا ہے۔ یہ کون سے کلرز کو مکس کر کے یہ شیڈ آیا ہے؟ یہ یلو مکس ہوا تھا، پھر لائٹ یلو مکس ہوا تھا، اورنج مکس ہوا تھا۔ اس میں یہاں پہ بلیک تھوڑی سی شیڈنگ ہوئی ہوئی ہے، یہاں پہ بھی بلیک ہوئی ہوئی ہے، اس میں تھوڑا سا میں نے گرین کا ٹچ بھی دیا ہوا ہے۔ سو یہ تمام کو مکس کر کے پھر آپ ایک شیڈ بناتی ہیں، بالکل۔ اور پھر اس شیڈ کو آپ آگے یہاں پہ کرتی ہیں۔ اچھا، اور کون سا آپ دکھانا چاہتی ہیں ہمیں؟ یہ بھی یمس تھے میرے، یہ بھی بھتیجی کے ایز یوزول پڑے ہوئے تھے۔ مجھے اس کو بھی دیکھ کے لگا کہ میں کیوں نہ یہ بناؤں، تو پھر میں نے یہ بنایا تھا۔ آپ کی بھتیجی آپ سے بہت تنگ ہوں گی، وہ کہیں گی میری ساری چیزیں جو ہیں آپ استعمال کرتی ہیں، آپ کچھ اپنی چیزیں بھی استعمال کیا کریں۔ کیونکہ یہ میں نے بھتیجی کی فرمائش پہ ہی بنایا تھا، وہ مجھے کہتی تھی پلیز یہ بناؤ نا، پلیز یہ بناؤ، اس لیے پھر میں نے اس کی فرمائش پہ بیسیکلی یہ بنایا تھا۔ بہت خوب۔ تو اس میں کیا شیڈز ہیں اور کیسے آپ نے، کیونکہ اس میں بہت سارے ملٹی کلرز ہیں، اس میں بہت زیادہ شیڈز ہیں اور اس پہ مجھے کافی کیا کیا شیڈز اس میں آپ نے، اس کو ذرا تفصیل سے ہمیں بتائیں شیڈز کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ جو دیکھیں آپ ایک یمس آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں ہی کافی شیڈ آپ کو یوز ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ وائٹ ہے، پھر اس میں ریڈ مکس ہوا ہے، اورنج ہے، یلو ہے، وائٹ ہے، صرف ایک یمس میں اتنے زیادہ کلر یوز ہوئے ہیں۔ اور باقی یلو کے اوپر بھی اورنج ہوا ہے، بلیک ہے، وائٹ ہے، باقی یہ ساری مکسنگ ہے کلرز کی۔ اچھا، ویسے رنگوں میں آپ کو کون سا رنگ زیادہ پسند آتا ہے؟ میرا موسٹ فیوریٹ وائٹ کلر ہے۔ وائٹ؟ جی۔ اور وائٹ میں کوئی چیز آپ نے کیسے بنائی دکھائیے۔ یہ میرا خیال ہے نیکسٹ اسکیچ آپ کا کچھ وائٹ کے بارے میں ہے، کچھ گاڑی جو آپ نے بنائی ہے۔ یہ میرا پینسل اسکیچ ہے۔ پینسل اسکیچ ہے جی۔ تو گاڑی بنانے کا کوئی خاص وجہ کوئی تھی، یا کہ آپ کو پسند ہیں گاڑیاں، یا یہ بھی شوق ہے آپ کا؟ نہیں، گاڑیاں تو مجھے پسند ہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی سب کو پسند ہوتی ہیں، بٹ یہ بھی میں اسکول میں بیٹھی تھی تو فری ٹائم تھا، تو میں نے سوچا، میں نے کہا سامنے میرے نظر ہے، میں نے کہا کیوں نہیں میں اس کو بنانا سٹارٹ کروں۔ وہ بالکل چھوٹی سی بنائی تھی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، تو بس میں نے اس میں ایون کہ باقی میں جو شیڈنگ کرتی ہوں
یہ جو ہے اس میں ڈفرینٹ پینسل یوز ہوئی ہیں. یہ جو میرا اسکیچ ہے، اور اس میں صرف میں نے ایک بلیک کلر لیا تھا جو پینسل کلر ہوتا ہے وہ لیا تھا، اور میں نے ایک سنگل جو بچوں والی پینسل ہوتی ہے اس میں 2B کی کوئی نہیں پینسل تھی، عام پینسل تھی، تاکہ اسی کے ساتھ میں نے شیڈنگ کی، اور میں نے بلیک کلر سے، یہ صرف 2 پینسل کے ساتھ ہوا ہے. بہت خوب. تو یہ جو اب آپ نیکسٹ کیا دکھا رہی ہیں، یہ پانی اس میں سے گر رہا ہے یا کہ اس میں بھرا جا رہا ہے؟ یہ پانی اس میں سے گر رہا ہے. اگر آپ لوگوں کو سیدھا کر کے دکھائیں تو وہ ان کو گیس کرنے دیتے ہیں کہ بتائیے کہ اس میں پانی بھرا جا رہا ہے یا گر رہا ہے. یہ تو خیر ہمارے مجد جو تھے اس کے انہوں نے بتا ہی دیا کہ یہ پانی جو ہے اس میں سے گر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اور کیا چیز آپ دکھا رہی ہیں ہمیں؟ یہ میری گلاسز تھی، یہ میں نے اپنی گلاسز سامنے رکھ کے تو میں نے اس کا بنایا تھا. میں نے کہا ساری چیزیں میں نے بنا لی، میں نے اپنی کوئی چیز کیوں نہیں بنائی ہے، تو میں نے اپنی گلاسز رکھی سامنے، تو اس کا میں نے بنایا تھا پینسلس کے ساتھ اوکے، وتھ شیڈنگ. اچھی بات. اور کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ اس کے علاوہ یہ میری، اس میں کون سے کلرز آپ نے یوز کیے ہیں، اور شیڈ کیا ان کو بھی آپ نے مختلف رنگوں کو ملا کے تو پھر یہ جی شیڈ اس میں بنایا؟ بھی شیڈز ہوئے ہیں. ویسے تو عام مطلب لگ رہا ہوگا کہ صرف یہ ریڈ کلر ہے، بٹ یہ ریڈ کلر، اس میں ریڈ کے بھی شیڈز ہوتے ہیں ڈفرینٹ، اور لائٹ ریڈ ہوتا ہے، ڈارک ریڈ ہوتا ہے، اورنج کا مکس ہے اس میں. اس کے اندر بلیک بھی یوز ہوا ہے، اور یلو بھی یوز ہوا ہے لائٹ سا، گرین ہے، ڈارک گرین ہے، وائٹ ہے. بہت خوب. تو بہت سی چیزوں کو مل کے، کلرز کو مل کے پھر یہ بنتی اچھا، ہے. میں آپ کے ان کاموں میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کچھ آنکھیں آپ نے بنائی ہیں، تو وہ کیا کیسے ہیں آپ کی جو آئیز کے اسکیچز ہیں؟ جی بالکل. اس میں ایک آئی کو بند کیا آپ نے، دکھایا ہے کہ بند ہونے کے بعد کیسے وہ نظر آتی ہے. جی بالکل. اس میں یہ تھا کہ اسکن کا ہے، جیسے وہ آنکھ بند کی ہو تو اسکن اوپر سے آپ کی جو ہے وہ کس طرح نظر آتی ہے. تو یہ اسکن کے تھوڑے تھوڑے سے اس میں شیڈز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ جیسے وہ بالکل وہ ریئل اسکن ہوتی ہے، اس میں وہ نظر آ رہا ہے آپ کو. اچھا، سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے میرے. ایک اور بھی آپ کا آئی والا اسکیچ ہے، وہ اگر آپ دکھائیے. جی بالکل. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس میں یہ ڈراپلیٹس جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ٹیئر ہے؟ جی بالکل، یہ ٹیئر ہے. اور سب مجھ سے پوچھتے تھے لبنہ یہ تم نے آنکھ میں سے آنسو کیسے گرا دیا؟ تو میں نے کہا یہ سارا جو ہے یہ شیڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بالکل لائٹ سا وہ کر کے ڈرا کر کے، پھر اس کے نیچے شیڈنگ ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر وائٹ شیڈنگ، اس کے اوپر بھی پھر شیڈنگ ہوتی ہے، وہ پھر اس سے 3D لک آتی ہے. جی بہت خوب. یہ تھے کچھ فن پارے، اور کچھ اور بھی ان کے جو فن کی ہیں وہ آپ اس وقت پروگرام کے دوران دیکھ رہے ہیں، جو کہ ہمارے فوٹیج میں بیک پہ چل رہے ہیں. تو لبنہ، اور ہمیں بتائیں کہ آپ اس کے علاوہ پینٹنگ تو آپ کا بیسک شوق ہے ہی ہے، اور یہ آپ کرتی ہیں، اور جی. اب آپ جو ہے اب سکھاتی بھی ہیں. جی بالکل. میں اسکول میں بچوں کو اسکیچنگ سکھاتی ہوں، اور بچے اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. یہ کون سے اسکول میں آپ سکھا رہی یہ ہیں؟ میں 6 روڈ پہ سکھا رہی ہوں، کیپٹل ICM اسکول ہے. وہاں آپ سکھاتی ہیں جی بالکل، بچوں کو سکھاتی ہوں. ریگولر طور پہ ایک آرٹ ٹیچر کے طور پہ؟ جی بالکل. اچھا، آرٹس کی دنیا کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں آپ کے اندر یا سکلز ہیں، آپ نے وہ بھی کیا، وہ ان کے بارے میں ہمیں بتائیں. جی بالکل. میں نے آرٹ کو بھی جاری رکھا، اور اس کے علاوہ میں نے ریسکیو 1122 سے کورسز بھی کیے ہیں، جس میں BSN ویری انٹرسٹنگ. ریسکیو 1122 کے ساتھ انہوں نے کورسز بھی کیے، اور ایک پینٹر ہونے کے ناطے، ایک فیمیل پینٹر اس بیک گراؤنڈ سے آتے ہوئے، انہوں نے کسی چیز کو پیچھے نہیں چھوڑا. انہوں نے چاہا کہ زندگی میں آگے بڑھوں. بہت خوب. تو اس کے بارے میں تفصیل سے مجھے بتائیے کہ آپ کا جو 1122 کے ساتھ تجربہ تھا وہ کیسا رہا، اور آپ نے وہاں پہ کیا کیا سیکھا؟ جی 1122 کے ساتھ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس تھا، اور میں نے وہاں سے بہت کچھ سیکھا. اگر میرے سامنے اگر کوئی بھی جو ہے کسی کے گلے میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے، یہ سب کچھ میں نے سیکھا. کہ لیٹس سپوز کہ سیلاب آ جاتا ہے، اس میں ہمیں سکھایا گیا کہ کیسے لوگوں کو بچانا ہے. یہ نہیں کرنا کہ عام لوگوں کی طرح بالکل جا کے اس کے منہ کے آگے سے پکڑ لینا ہے، بالکل نہیں. یہ ہمیں سکھایا تھا کہ لیٹس سپوز اگر کہیں پہ سیلاب آ جاتا ہے تو آپ نے کسی کو اس کی بیک سے پکڑنا ہے، مطلب یہاں سے آپ نے جا کے پکڑنا ہے، تاکہ وہ آپ اس کا جو فیس ہے وہ پانی کے اندر نہ جائے. اس کے علاوہ کیڈری کی ٹریننگ ہوئی تھی ہماری، اور BSL کی ٹریننگ ہوئی تھی. اس کے علاوہ اور CBD اور RAM کی ٹریننگ بھی میں نے کی ہوئی، 3 کورسز جو میں نے کیے ہوئے تھے. اس کے علاوہ ریسکیو کے ساتھ ہی میں سندھ گئی تھی. سندھ سے میں نے وہاں پہ ٹریننگ ایسا کروانے گئے تھے ہم لوگ، کیونکہ سندھ میں بہت زیادہ سیلاب وغیرہ آتے ہیں، تو اس لیے کہ
वहाँ पे जो है लोगों को पहले से हम आगाह कर सकें कि वो किस तरह बच सकते हैं. सिंध के कौन से इलाके में गए आप, कुछ याद है आपको? नहीं याद मुझे. अच्छा, तो वहाँ पे आप जब गए तो आपने वहाँ पे भी लोगों को ट्रेनिंग दी? जी बिल्कुल, वहाँ पे भी ट्रेनिंग दी थी लोगों को. ठीक है, तो रेस्क्यू 1122 को आपने रेगुलर तौर पे ज्वाइन करने का क्यों नहीं सोचा? क्योंकि मेरा यही था कि ध्यान जो है वो सिर्फ पेंटिंग पे है, लैंडस्केप वगैरह बनाने पे. जी इस तरफ आपका इंटरेस्ट चूँकि ज़्यादा है तो जी, इस इस वजह तरफ से मेरा इंटरेस्ट आप ज़्यादा है. नहीं. नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू इनके साथ जारी है, प्रोग्राम का वक्त थोड़ा कम रहता है. हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे ब्रेक से तो फिर हम इनके कुछ और भी खूबियाँ, इनके बारे में कुछ और, इनकी ज़िंदगी के बारे में इनसे बातचीत करेंगे. लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक. जी खुश आमदीद. ब्रेक पे जाने से पहले हम अब तक यहाँ तक पहुँचे थे कि लुबना की कहानी क्या है, लुबना कहाँ से बिलोंग करती हैं, लुबना के वालिदैन के बारे में हमने देखा. लुबना जेम्स ने पढ़ाई कैसे की, स्कूल कैसे गई, कॉलेज किस में गई, फिर उसके बाद उन्होंने आर्ट काउंसिल से उन्होंने जो है वो कैसे रावलपिंडी आर्ट काउंसिल से उन्होंने डिप्लोमा किया. फिर हमने उनकी पेंटिंग्स भी आपको दिखाई, उन्होंने जो आज तक चीज़ें बनाई उनके बारे में भी बताया. ये तक तो ठीक था. आइए ये सुनते हैं लुबना से कि लुबना का आगे का क्या ख्याल है, वो क्या करना चाहती हैं. क्या वो सिर्फ यहीं तक एक पेंटिंग्स बना के रख देना चाहती हैं या वो इससे आगे भी बढ़ना चाहती हैं. हर एक इंसान के ज़हन में कुछ ना कुछ ख्वाब होते हैं जिनको वो पूरा करना चाहता है. इसी तरह से लुबना के भी कुछ ख्वाब हैं. आइए वो सुनते हैं लुबना से, जेम्स से, कि वो क्या ख्वाब है. लुबना जेम्स, मुझे ये बताइए कि अब आपके आगे के क्या ख्वाब हैं? मेरी ये विश है कि मेरी एक अपनी आर्ट गैलरी हो, जहाँ पे मैं अपनी पेंटिंग्स जो हैं वो लगाऊं. बहुत अच्छे. मैं लोगों को सिखाऊं. मुझे बहुत से लोगों ने कहा है ना कि आप हमें सिखाएं. मेरे रेस्क्यू के सर हैं वो काफ़ी, उन्होंने भी मुझे कहा है कि लुबना आप हमें सिखाएं. बट मैं क्या कहती हूँ कि मेरे पास अभी जगह नहीं, मैं कहाँ पे सिखाऊं. तो मेरी टीचर्स हैं साथ, उन्होंने भी मुझे कहती हैं, कितने बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम आप हमें सिखाएं, स्पेशली स्कूल में नहीं, घर में आ जाके. तो घर में भी मेरे पास इतनी नहीं है जगह कि मैं उनको सिखाऊं. बट मेरी बहुत बड़ी विश है कि मैं सिखा सकूं लोगों को. जहाँ मैं एक आर्ट गैलरी बनाऊं जहाँ पे लोग आएँ, विजिट करें, मेरी पेंटिंग्स देखें सब. और ख़ास तौर पे आर्ट को सीखें. जी अच्छा, कहते हैं कि आर्टिस्ट जो होता है वो हसास होता है, क्या आप हसास भी हैं? जी सर, ये तो बात 100% आपकी ठीक है. मैं बहुत ज़्यादा हसास हूँ. ज़रा सी भी कोई बात हो, कोई मुझे बात कह दे, मैं उसके मुंह पे जवाब नहीं देती. बट मैं क्या होती है, रोना स्टार्ट कर देती हूँ. तो ये इस रोने को आपने अपने उसमें वो जो टीयर आपने बनाया, शायद इसी से कोई लिंक था उसका जो जी आपने बिल्कुल. आंख से बनाया. जी कोई ऐसा लम्हा होगा आपकी ज़िंदगी में जब आपको बहुत अफसोस हुआ होगा तो आपने फिर उसको पेंसिल के साथ मैंने फिर उसको बना लिया. कागज़ पे आपने उतार जी, दिया. मोस्टली लोगों मुझे ये कहते हैं कि लुबना ये तो आपकी आंख है, ये आपकी आंखों में आंसू भी होते हैं. उनको मैं बोलती हूँ कि नहीं, लेकिन कहते हैं कि नहीं, ये आपने अपनी ही आंख बनाई हुई है. अच्छा, खाने पीने का शौक तो होगा? जी डेफिनेटली वो तो है. तो खाने में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? बिरयानी. ओह, ये चीज़ क्या है बिरयानी के? हर दूसरे इंसान को बिरयानी पसंद है. क्या इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है? क्या चीज़ पसंद है आपको? कौन सी बिरयानी पसंद है? सर जो बिरयानी बनाते हैं वही होती है ना. नहीं, इसमें बहुत सारी बिरयानियों में भी तो आजकल बहुत सारे वो टेस्ट हैं. बॉम्बे बिरयानी और कराची बिरयानी और भाई की बिरयानी और इस तरह से बहुत सारी जी सर, बिरयानी है. वो होता है कि लेकिन लोगों ने डिफरेंट अपने नेम्स रखे हैं. बस और कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे जो है वो सिंपल बिरयानी ही पसंद है. घर में अम्मा कहती तो होंगी कि कभी कभी कुछ खाना पकाना भी किया करो. जी बिल्कुल कहती हैं. और मैं ये नहीं हूँ कि मैं सिर्फ आर्ट की हद तक ही हूँ, मैं घर में खाना भी बनाती हूँ. जो स्पेशली मेरी जो फेवरेट चीज़ होती है मैं उसको ज़रा अच्छे तरीके से बनाती हूँ, बाकी नहीं. तो इसका मतलब है आपकी फेवरेट बिरयानी है और वो आप खूब बनाती हैं. जी बिल्कुल. अच्छा, चलें, हमने आपसे खाने के बारे में भी पूछ लिया तो कुकिंग का भी यानी कि इनको शौक़ है. तो आप आर्ट गैलरी के अंदर एक किचन भी बनाएंगी ताकि उस चीज़ को भी लोगों को सिखा सकें कि अच्छी बिरयानी कैसे बनाते हैं? जी बिल्कुल बनाऊंगी ज़रूर. मेरी तो सिस्टर मुझे कहती है कि लुबना आप इतने अच्छे पकोड़े बनाते हो, क्यों ना आप ये बना के सेल करना स्टार्ट कर देना, तो बहुत ज़्यादा सेल हो. बट वही बात ना कि मैं भी नहीं, मेरे पास स्पेस है कोई.
लुबना जेम्स, ये बताइए कि पकौड़ों का और बारिश का क्या ताल्लुक है? सर पकौड़े बारिश में बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। ये बहुत खूब, बड़ा इनोसेंट जवाब इन्होंने दिया, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इनोसेंट जवाब था जो इन्होंने दिया कि पकौड़े जो है वो बारिश में बहुत अच्छे लगते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। हमारे पास कलील वक्त था, इतने ही हम लुबना जेम्स की स्टोरी को कवर कर सकते थे। जी, आप कुछ मैसेज देना चाहती हैं? जी देखें, इन्होंने कहा कि जी कि मैसेज देना चाहती हैं। जी दीजिए मैसेज। जी मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ कि अक्सर लोग जो है वो ज़रा से ना काम हो जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं मैं नहीं ये कर सकता, मैं नहीं ये कर सकता। लेकिन अपनी बिल्कुल भी आपने ना मायूस नहीं होना। कोई भी आप कोई काम कर रहे हैं उसमें आप उम्मीद रखें कि आप मतलब कर सकते हैं कुछ। मैंने भी फर्स्ट मेरी आप लोगों ने स्केचिंग देखी होगी। अगर मैं भी ये कहती कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, तो क्या होता कि मैं आज आर्टिस्ट ना बनती। अपनी कोशिश जारी रखें ताकि आप एक कामयाब बन सकें, कामयाब इंसान बन सकें। थैंक यू। बहुत खूब। लुबना जेम्स को स्पॉन्सर करें, लुबना जेम्स को सपोर्ट करें और ताकि वो अपनी ख्वाहिशात और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगा। अगले प्रोग्राम में एक और टैलेंटेड शख्सियत से आपकी मुलाकात कराऊँगा। तब तक के लिए स्टूडियो से A1 TV के स्टूडियो से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।